السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد۔ سامعین محترم، ہمارے ملک ہندوستان میں ہر چند دن پر کوئی نہ کوئی الیکشن آتے ہی رہتے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک خاص پارٹی الیکشن جیتنے کے لیے کچھ خاص طریقے بار بار اپناتی ہے۔ جن طریقوں سے اسے سابق میں کامیابی ملی، وہ سمجھتی ہے کہ اسی طریقوں سے ہر الیکشن میں کامیابی ملتی رہے گی۔ ابھی چند ہی دن میں یا کچھ مہینوں میں ہندوستان کی کچھ اہم ریاستوں کے الیکشن آ رہے ہیں، اور ان الیکشنز کی تیاری ہر پیمانے پہ یا ہر سطح پہ کی جا رہی۔ ٹی وی چینلز اپنا رول ادا کر رہے ہیں، پارٹی کے کارکن اپنا رول ادا کر رہے ہیں، سب کا تقریباً ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ہندوستان کی آبادی کو ہندو اور مسلم میں تقسیم کیا جائے اور اس کا فائدہ الیکشن میں اٹھایا جائے۔ 6 دسمبر جس دن بابری مسجد شہید ہوئی، اس کو ہندوستان کے سپریم کورٹ نے ابھی چند دن پہلے ہندوؤں کے حوالے کیا۔ اس 6 دسمبر کو متھرا کی جو مسجد ہے اس پہ قبضہ کرنے کی پوری کوشش کی گئی۔ ہزاروں آدمیوں کو جمع کیا گیا، حالانکہ 1991 میں جبکہ بابری مسجد کے خلاف ہندوستان میں مہم چل رہی تھی، پارلیمنٹ میں ایک قانون پاس ہوا، پروٹیکشن آف پلیسز آف ورشپ ایکٹ۔ ہندوستان میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، 1947 کو وہ جس حیثیت میں رہیں گے، قانونی طور پہ وہی حیثیت کو بحال کیا جائے گا۔ صرف ایک بابری مسجد کے معاملے کو مستثنیٰ کر دیا گیا تھا اسے، اس لیے کہ اس کا معاملہ کورٹ میں چل رہا تھا۔
تو اب ہندوستان کی تمام مساجد اور تمام عبادت گاہیں جو 1947 میں تھی یا 1947 سے پہلے تھیں، اور 1947 کو جو اس کا پوزیشن ہے اس پوزیشن کو تبدیل نہیں کیا جائے گا، یہ قانون ہے۔ اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی حکمراں پارٹی جس کا کام قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا ہے، اس کی پارٹی کے کارکنوں نے ہزاروں کی تعداد میں متھرا میں جمع ہو کر کوشش کی گئی کہ متھرا کی جو مسجد ہے اس پہ قبضہ کیا جائے۔ اکثر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ صرف اور صرف الیکشن کی تیاری ہے، الیکشن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ حضرت گرامی، موجودہ زمانے میں جو جمہوری نظام ہے اس سے حکومتیں بدلتی ہیں، کچھ حکومتیں جاتی ہیں، کچھ حکومتیں آتی ہیں۔ دنیا کو یہی دکھائی دیتا ہے کہ ہندوستانی عوام یا ووٹرز یا دنیا میں کہیں بھی الیکشن ہو رہا ہو، وہاں کے ووٹرز ووٹ ڈال کے حکمراں کو کامیاب بناتے ہیں یا حکمرانی کا استحقاق دیتے ہیں۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں اور ہر آدمی یہی سمجھتا ہے، لیکن قرآن کا نظریہ کچھ الگ ہے۔ قرآن کے نظریے میں حکومتیں کیسی بنتی ہیں؟ نہ ای وی ایم سے حکومت بنتی ہے، نہ ووٹوں سے حکومت بنتی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ اصل حکمراں تو اللہ تعالیٰ ہے، اور دنیا کے کسی بھی حصے میں وہ کسی کو حاکم بنانا چاہے، حکمراں بنانا چاہے تو بنا دیتا ہے۔ یہ تمہارے ووٹنگ مشین، یہ تمہاری جمہوریت، یہ تمہارے طریقے جس سے تم حکمران چنتے ہو، یہ ایک مفروضہ ہو سکتے ہیں، ایک دھوکہ ہو سکتے ہیں، لیکن اصل حکومتیں بنانے کا کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اللہ بادشاہ حقیقی، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، اور تو ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ دنیا والے کوئی بھی طریقہ اپنائیں، یہ پورا دھوکہ ہے، لیکن اصل فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے۔ عرش پہ جو فیصلہ ہوا وہی نافذ ہوتا ہے۔ عرش پہ جو فیصلہ ہے وہ جانتا ہے۔ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہندو مسلم ڈیبیٹ کر لیں، مسجد کو حاصل کرنے کے لیے ہزاروں لوگوں کو جمع کر لیں، یا طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائیں،
یہ کوئی کام آنے والے نہیں. جو چیز دنیا میں وقوع پذیر ہوتی ہے وہ عرش پہ فائنلائز ہوتی ہے، اور خاص طور سے حکومت تمام ہی معاملے، وہ تو مدبر الامر ہے تمام ہی معاملے، لیکن حکومت کا معاملہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے، وہ بھی وہی فیصلہ کرتا ہے. بھلے یہ ملک کے لیے اس کو حکمراں بنا دو، اس وقت اس حکمراں کی ضرورت ہے. تو حکومتیں بنانے کا کام دنیا والے کوئی بھی طریقہ اپنائیں، اصل کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں حکومت کا کیا فلسفہ ہے، آج ہم اپنی تقریر میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کریں گے. اس لیے کہ جہاں انسانی معاشرہ ہوتا ہے وہاں حکومت ہونا ہی ہونا ہے. یہ بات بالکل عجیب لگتی ہے کہ حکومت ایک دنیاوی معاملہ ہے، اور لوگ اس سے دور رہتے ہیں. اگر حکومت دنیاوی معاملہ ہوتا ہے تو آج گرگام میں نمازیں مشکل کیوں ہو رہی ہیں؟ حکومت کا راز تعلق اس کے دین پہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے دوسرے نظریے پہ اثرات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکومت کا فلسفہ بھی بیان کیا مختلف مقامات پر، اور کئی پیغمبر گزرے، ان میں سے کئی پیغمبروں کو بادشاہ بھی بنایا. اور چونکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد پھر کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے ذریعے دنیا کے سامنے حکمرانی کا طریقہ بھی بتا دیا قیامت تک کے لیے. یہ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کا دین نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رکوع اور سجدے کا دین نہیں ہے، یہ دین تو حکومت کے قیام کا دین ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 10 سال حکومت کے 10 سال رہے. آپ نے حکمرانی فرمائی، آپ نے شریعت نافذ کی، آپ فوجوں کی کمانڈری فرمائے، سپہ سالاری آپ نے فوجوں کی فرمائی، آپ نے اکنامی کی تطہیر کی، آپ نے منڈیوں کی تطہیر کی، آپ نے آرڈیننس جاری کیے. اب پوری سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری 10 سالوں میں ایک اسلامی حکومت کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ ہے اسلامی حکومت. اور اس نبی کے ماننے والے حکومت کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی چیز ہے. ایسا لگ رہے ہیں کہ تقوی لے کے آسمان سے ٹپکے ہیں. نوز باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نوز باللہ ثم نوز باللہ آگے ہیں کہ اللہ کے نبی تو حکومت فرمائے میں تو ان سے اچھا میں یہ دنیا ہے. یہ تصور ہے. حضرت گرامی، زمین پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکومت کا پہلا حقدار مسلمان ہے. پہلا حقدار.
کوئی اور نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اور جس کے سینے میں ایمان ہے، وہ حکومت کا پہلا حقدار ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ ہم نے زبور، اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی، من بعد ذکر، لوگوں کو نصیحت کرنے کے بعد کیا کہا کہ زمین کے دراصل وارث تو صالح بندے ہیں، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے اصل وارث صالح بندے ہیں۔ وَكَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، زمین کے وارث تو صالح بندے ہیں۔ زمین کا وارث جو اصطلاح ہے یہ دراصل حکومت ہے۔ بادشاہ زمین کا وارث ہوتا ہے اور اس کی وراثت ایک کے بعد ایک دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، جیسے ہندوستان کی ایک وراثت ہے، اس کی بادشاہت کی وراثت ہے، اس کی حکومت کی وراثت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صالح بندے ہی ہیں جو اس زمین کے اصل وارث ہیں۔ پھر اس کے بعد جو بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی، ان فی ھذا، اس بات میں جو ہم نے کہا زبور میں، لبلاغا لقوم عابدین، بہت بڑا پیغام ہے عبادت گزار بندوں کے لیے۔ عبادت گزار بندوں کے لیے اس بات میں پیغام ہے کہ ان کی حکومت ہے، وہ صرف سبحان اللہ ماشاءاللہ کچھ داڑیاں چھوڑ کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ پیغام یہ ہے کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کے حکمراں تو اللہ کے صالح بندے ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے اے نبی آپ کو تمام انسانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے صالح بندے حکومت پا جائیں، دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے حکومت نہ پائیں، ہر طرف فسق و فجور، ہر طرف فساد و قتل خون، ہم نے آپ کو جو رحمت بنایا ہے، ایک ایسے صالح بندوں کی جماعت پیدا ہو جو آگے بڑھ کے دنیا کی حکمرانی کرے اور ان کی حکمرانی کے ذریعے سے ساری دنیا میں رحمت پھیل جائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آیتوں کا جو قرآن مجید میں جسٹا پوزیشن ہے، ان کا مقام ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا علم ہے۔ پہلے حکومت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی سے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ یہ رحمت حکمرانی کی رحمت ہے۔ آدمی کچھ بھی کر لے، جب تک حکمران صحیح نہ ہو آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، مشکل میں آ جاتی ہے، عبادتیں بھی صحیح نہیں ہوتی، خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ کے نوشتے میں اس زمین کے پہلے حقدار حکومت کے صالح بندے۔
اسی بات کو کئی مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں کہا. مکی سورہ ہے سورہ ہود، اور مکی حالات تو آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بہت تھوڑے سے، اور کفار قریش لپک لپک کے انہیں مشکلات میں یا ان کی تعذیب کا سامان کر رہے تھے. آگے بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے سے کمپیٹ کر کے مسلمانوں کو ستا رہے تھے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کو نازل کیا. اس میں ایک کے بعد ایک انبیاء کا تذکرہ کیا، ان کی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا. حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں اور قوم نوح کا تذکرہ کیا. کس طرح ہم نے پوری قوم نوح کو جو سرکش ہو گئی تھی، باغی تھی، ہم نے ہلاک کر دیا. اس کے بعد تھوڑے سے مسلمانوں کو بچا لیا جو آگے چل کے حکومت کیے. وہ واقعہ کر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو حالات مکے کے دیکھ کر آپ پریشان نہ ہو، فصبر، آپ صبر کرو. اور اس کے بعد کانٹے کی بات فرمائی، ان العاقبۃ للمتقین، آخری کامیابی تو متقیوں کے لیے ہے. تم نے پورے واقعے کو سنا ابھی، قوم نوح نے 950 سال تک کس طرح مسلمانوں کو ستایا، کیسا ان کا دبدبہ تھا، کیسی حکمرانی تھی، مسلمانوں کی زندگیاں کتنی مشکل میں تھیں. لیکن جب ہماری قدرت جوش میں آئی تو ہم نے بتا دیا تاریخ لکھنے والے کو کہ زمین میں آخری کامیابی متقیوں کے لیے ہوتی ہے. آخری کامیابی کا مطلب کیا ہے؟ زمین میں حکومت قائم کرنا، یہ کامیابی ہے. کوئی نوکری حاصل کرنا، کوئی گھر بنانا، کوئی گاڑی خریدنا، کوئی اچھی تجارت کرنا، یہ قوموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. قوموں کے لیے کامیابی، زمین میں اقتدار قوموں کی کامیابی ہوتی ہے. کوئی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، تاریخ میں صرف کامیاب قوموں کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ قومیں جو شادیوں کی شیدا ہوتی ہیں، جو رونقوں کی شیدا ہوتی ہیں، تاریخ میں کوئی مقام نہیں ہوتا. تاریخ میں انہی قوموں کا مقام ہوتا ہے جو حکمرانی کرتی ہیں، وہ کیسے ہی حکمرانی کیوں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کا واقعہ بیان کرنے کے بعد متقیوں کے لیے آخری کامیابی ہے. زمین پہ دراصل حکومت متقیوں کی ہی ہوتی ہے. فرعون نے بنی اسرائیل پر ایک قانون نافذ کر دیا تھا. وہ قانون تھا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. بچوں کو قتل کر دیتا تھا، بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. کیسا قانون تھا؟ آپ سوچئے کس حالات میں مسلمان زندگی گزار رہے تھے. شادی ہوئی، شادی کے بعد بچہ ہوا، فرعون کے کارندے آ کے معلوم کرتے کہ بچہ ہوا ہے یا بچی. جو ہی پتہ چلتا کہ بچہ ہوا ہے، اسے فوری مسلخ کو لے آ کے ذبح کر دیا جاتا. کیسے حالات تھے؟ ان حالات میں بنی اسرائیل ہل گئے. حضرت موسیٰ موجود تھے. انہوں نے اس موقع پر اہل ایمان کو تسلی دی اور جو بات کہی، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے حکومتوں کا آنا جانا، لیکن اصل کانٹے کی بات یہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین. فائنل کامیابی، فائنل حکمرانی متقیوں کی ہوتی ہے. یہ ہندو مسلم کرنے سے حکومت نہیں ملتی. حکومتیں تو اللہ تعالیٰ زمین پہ
بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ یہ دعاؤں سے حکومتیں نہیں ہوتی ہیں۔ حکومتوں کے لیے کوششیں کرنی پڑتی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں فرمائی، دیگر انبیاء نے کوششیں فرمائی۔ یہ ہمارا دین چند چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں آیا ہے، یہ رحمت بن کے آیا ہے تاکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن جائے۔ اور انسانیت کے لیے رحمت جب ہی ہو سکتا ہے جب یہ دین اقتدار میں آئے۔ اگر یہ دین مسجدوں میں محکوم ہو جائے، اس کے ماننے والے شادی خانوں کو آباد کرنے لگیں، چیدہ چیدہ کہیں کہیں کچھ لوگ اپنے رات کے اشکوں سے وضو کر رہے ہوں، دین آگے نہیں بڑھے گا، اگلی نسلیں بے دین ہو جائیں گی۔ اگلی نسلوں کو دین پہ قائم رکھنے کے لیے دین کی حکمرانی ضروری ہے۔ آج ہم کتنے ہی 5 وقت نمازی ہوں، لیکن اگر دین غالب نہیں تو کل ہماری اولاد کہاں رہے گی؟ آپ سوچیں، یہ حالات نہ ہوتے جو دنیا آج ہیں، کیا اخبار میں ہم جتندر تیاگی کا ذکر سنتے؟ ابھی اس نے اسلام کو چھوڑ کے کفر کو گلے لگایا۔ اسلامی حکومت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اسلامی حکومت میں ایسا ہو سکتا ہے، اسلام غالب ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کریں، اپنے والدین سے اور معاشرے سے بغاوت کر کے؟ ہو سکتا ہے؟ کیا نمازیں نہیں چل رہی ہیں؟ کیا ہم رمضان آنے والا ہے اس کے روزے نہیں رکھیں گے؟ ان تمام کے باوجود ہمارے معاشرے کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے تصور میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ ہمارے تصور میں صرف یہ بات ہے کہ چند چیزوں پہ عمل کر کے چلے جاؤ کامیاب، اور ایسے واعظین ہتھیلی پہ جنت بتا کے جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تذکرہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ 3 وعدے فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، اور 3 وعدے کس کے لیے ہے؟ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے، کس سے ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں حکمرانی عطا کریں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح ہم پہلے والوں کو حکومت عطا کیے تھے ویسے ہی انہیں آج حکومت عطا کریں گے۔ خالی حکومت نہیں، حکومت تو آج بھی ایم پی کے لیے ٹھہر جاؤ تو آپ کو ووٹ مل جائیں گے تو پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں گے، ایسی حکومت نہیں۔ حکومت کیسی؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ جو دین جو تم دل سے چاہتے ہو اس کو تمہارے لیے ہم جما دیں گے، وہ دین کی حکومت ہوگی۔ وہ دین جو قرآن اور حدیث سے کشیدہ دین ہے، وہ اصول و ضوابط قرآن و حدیث سے نکل کے آتے ہیں، اس کی بنیاد پہ حکومت ہوگی، جو تمہیں بہت پسند ہے، دل کی گہرائیوں سے تم اس کو پسند کرتے ہو۔ اور تیسری بات، یہ جو خوف کا عالم ہے، نماز کو جاؤ تو خوف، اخبار اٹھاؤ تو خوف، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ہم اس خوف کے ماحول کو امن سے بدل دیں گے۔ یہ 3 چیزیں دیں گے، یہ کس کو دیں گے؟
اللہ کے نیک بندوں کو دیں گے. اللہ کی فرسٹ چوائس زمین پہ حکومت کی اللہ کے نیک بندے، جو کہ اللہ نے زبور میں ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ بھی سورہ نور میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے نیک بندوں سے وعدہ کر رہے ہیں. یہ کوئی پرائم منسٹر کا وعدہ نہیں ہے، یہ عرش والے کا وعدہ ہے، پورا ہو کے رہتا ہے. ہم اپنی زندگی میں بتائیں کہ ہم ایمان اور عمل صالح پہ زندگی گزار رہے ہیں. تو زمین پہ جو فرسٹ چوائس ہے وہ متقیوں کی حکومت ہے، صالح بندوں کی حکومت ہے. یہ اللہ کے نوشتے میں سے اہم ترین بات ہے. جب اللہ کے یہ چنندہ بندے جسے مسلمان کہا جاتا ہے، یا جو اللہ پہ ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دنیا میں آئیں اور حکومت کی اہلیت کو کھو دیں، حکومت کرنے کی اہلیت کو کھو دیں. جیسے آج ہم ہیں، نہ علم ہے، نہ محنت ہے، نہ اخلاق ہے، نہ ویژن ہے، نہ گول ہے. جب اللہ کے اللہ کے بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دراصل یہ فرسٹ حکمراں ہیں زمین کے، پہلے اہلیت ان کے پاس ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ لوگ اپنی اہلیت کو کھو دیں تو اللہ تعالیٰ اس موقع پہ فرماتا ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ بَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بکھر گئے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے بنا لیا. وَقَطَّعْنَاهُمْ، ہم نے ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھیلا دیا. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹکڑے بن کے جماعتوں میں، ملکوں میں بانٹ دیا. اب ان میں دو طرح کے لوگ ہیں، مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ. ان میں کچھ صالح لوگ ہیں اور دوسری طرح کے لوگ ہیں. اب ان حالات میں کیا ہوگا؟ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اب ان حالات میں ان مسلمانوں پہ ہم یا تو ہاسٹائل حکومت لائیں گے یا فرینڈلی حکومت لے کے آئیں گے. بالحسنات، فرینڈلی حکومت. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، مشکل حالات یعنی ہاسٹائل حکومت. نماز پڑھنا مشکل ہو جائے، جمعہ کی نماز مشکل ہو جائے، مسجدوں کی حفاظت مشکل ہو جائے، ایسے سیئات. یہ کب ہوتا ہے؟ جب حکومت ہاسٹائل ہو، جب مسلمان اپنی حکومت کرنے کی اہلیت کو کھو دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پہ دو طرح کے حالات لاتے ہیں، یا تو کبھی ہاسٹائل حکومت ان پہ آتی ہے یا کبھی فرینڈلی حکومت ان پر آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ ہماری طرف توجہ کریں، متوجہ ہوں. اتنا عظیم مقام، حامل قرآن، امت محمدی کے فرد، لیکن اپنے مقام کو کھو دیا. حکومت کرنے کے لیے زمین پہ بھیجا، اس نے اپنے مقام کو کھو دیا. اب کیا ہے؟ برے حالات لاؤ تاکہ شاید سدھر جائیں. اچھا بہت برا ہو گیا، ذرا حکومت بدل کے فرینڈلی حکومت لا لو، کچھ دن ایسا کر کے دیکھو. لعلہم یرجعون، تاکہ ہماری طرف رجوع کریں. سورہ بنی اسرائیل اگر آپ پڑھیں گے تو بلوناہم بالحسنات والسیئات کی تفسیر آپ کو ملے گی پہلے رکوع میں.
بنی اسرائیل اپنے زمانے کے مسلمان تھے، وہ ویسے ہی ہو گئے تھے جیسے آج ہم ہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو ہم زمین کا امام بنایا تھا، جیسے امت مسلمہ کو خیر امت زمین کا امام بنائے ہیں، ان کو بھی امام بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس امامت کے مقام سے اپنے آپ کو گرا دیا اور ایسے گرے کہ زمین میں فساد پھیلانے لگے۔ زمین میں فساد کا مطلب یہ ہے کہ امام امت جس کام کے لیے زمین پہ بھیجی جاتی ہے اس کا الٹا کرے تو اسے فساد کہتے ہیں۔ جیسے امام امت کا کام یہ ہے کہ نیکیوں کو حکم دینا، اگر یہ چھوڑ کے برائیوں کو حکم دینے لگے یہ فساد ہے۔ امام امت کا کام یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا، یہ الٹا کام کرے کہ برائیوں کی ترغیب دے، ارے چل فلم چلیں گے، ارے چل وہاں پہ بہترین مزہ آئے گا، چل اس کی ترغیب دیں گے، یہ فساد ہے۔ ارے مول صاحب بولتے رہتے شادیاں بہت ہی صاف ستھری اور ہونی چاہیے، ارے کبھی موقع آتا ہے شادی کا، لگاؤ لاکھوں روپے، ایسا کہ یاد رہے، بعد میں بیٹھ کے دیکھیں گے کیا مزہ آئے گا ویڈیو میں۔ یہ فساد ہے۔ تو حضرات گرامی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے پہلے ہی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل زمین میں 2 دفعہ فساد مچائیں گے۔ فساد کا جیسے ہم جو فساد کا شکار ہیں یا کر رہے ہیں ویسے ہی فساد۔ اب پہلی دفعہ کیا ہوا؟ سیئات، اللہ تعالیٰ چاہا کہ ان کو سدھارنا چاہیے۔ سدھارنے کے لیے کیا کیا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب پہلی دفعہ تم نے زمین میں سرکشی کی، فساد پھیلایا، ہم نے اپنے مضبوط بندوں میں سے ایک مضبوط بندے کو تم پر مسلط کر دیا، جیسے 2014 میں ہوا ہندوستان میں۔ 2014 میں لوگ آزادی کہتے ہیں کہ 2014 کی آزادی، لیکن 2014 میں اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کے مسلمانوں پر اپنے ایک مضبوط بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیا۔ فجاسو خلال الدیار، ہر طرف سے وہ گھروں میں گھس گئے۔ یو پی میں اب الیکشن ہونے والے ہیں۔ آج سے 1.5 سال پہلے NRC کا احتجاج چل رہا تھا، تو اس کے بعد جو واقعات سننے میں آئے، وہاں کی پولیس کتنے ہی گھروں میں رات میں گھس گئی۔ فجاسو خلال الدیار، لوگ روتے روتے رہ گئے، بیڈ روموں میں گھس گئے، سامان توڑ دیا، ویڈیوز وائرل کر کے ہم خاموش بیٹھ گئے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہے فجاسو خلال الدیار، ہر طرف سے تمہارے گھر میں گھس گئے۔ کیوں؟ تم نے بس یہ کیا تھا کہ جس منصب پہ ہم نے تم کو فائز کیا تھا اس کا الٹا کام تم نے کیا۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ تو ہونا ہی ہے، ہو کے ہی رہے گا۔ اب اس کے بعد ان کو عقل آئی تھوڑی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ انبیاء پیدا ہوئے، انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ حالات الیکشن کی وجہ سے نہیں ہیں، الیکشن میں ووٹ حاصل کر کے بادشاہ بنا، حکمراں بنا، اس لیے نہیں ہے، یہ حالات تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے، سدھارو، توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ تو انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، آنسو بہائے، اپنے اعمال کو درست کیا،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرا؟ حسنات میں تبدیل کر دیا. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. اس کے بعد ہم نے تم کو ان لوگوں پہ پھر سے فوقیت عطا کر دی جو تم کو پریشان کر رہے تھے، ان پر ہم نے تم کو فوقیت عطا کر دی، اور تم مائنارٹی روتے تھے. ہم نے تم کو تمہاری مدد کی، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے، اور تمہاری تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا. آپ اس کی تفسیر پڑھیں گے تو آج کل کے حالات پہ فٹ ہوتی ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جب انبیاء آئے اور انہیں اللہ کی طرف بلایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے اچھے بادشاہ کے ذریعے سے اس بادشاہ کو شکست فاش سے دوچار کر دیا جو ظلم کر رہا تھا. وہ جو نیا بادشاہ آیا، آنے کے بعد مسلمانوں کے قریب ہوا اور مسلمانوں کے لیے فرینڈلی حکومت کئی سال تک چلتی رہی. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. سیئات ہاسٹائل حکومت، حسنات فرینڈلی حکومت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ الیکشنوں سے یہ حکومتیں نہیں بدلتی ہیں، یہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے بدلتی ہیں. ایک بہترین پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ یہ فرما دیا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. دیکھو تم اچھے اعمال کرو گے تو یہ تمہارے لیے فرینڈلی حکومت آئے گی. وان اسأتم، اگر تم برے اعمال کرو گے، فلہا، ہاسٹائل حکومت آ جائے گی، وہی حالات ہو جائیں گے. یہ ذہن سے بات نکال دیں کہ الیکشنوں سے حکومتیں بدل رہی ہیں. الیکشن سے نہیں، عرش والا حکومتیں بدل رہا ہے. اور دنیا میں جو بھی حکومتیں بدلتی ہیں امت مسلمہ کے حالات کی بنیاد پہ بدلتی ہیں. اگر یہ اپنے آپ کو اہل ثابت کر دیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہی حکومت عطا کر دے گا. اگر ان کے اعمال ٹھیک ہیں، ایک فرینڈلی حکومت ان پہ آئے گی. اگر ان کے حالات فساد سے مماثل ہیں، ان کے اوپر کٹھور قسم کا بادشاہ مسلط ہو جائے گا. حضرات گرامی، یہ حکومتوں کا فلسفہ ہے. اب اس کے بعد کچھ بادشاہ ہوتے ہیں ضرورت سے زیادہ ظلم کرنے لگتے ہیں. مزہ آتا ان لوگوں کے آنسو دیکھنے میں مزہ آتا. اللہ تعالیٰ جو اصول بیان کیے ہیں، اگر کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی حکومت اوور کر دے ظلم میں، تو ہمارے پاس ایک دوسرا قانون ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ہم ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدلتے رہتے ہیں، حکومتیں بدلتے ہیں. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بعضهم ببعض، اگر ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے بدلتے نہ رہتے تو زمین میں ہر طرف فساد پھیل جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے ساری دنیا والوں کے لیے، اس لیے وہ حکومتیں بدلتا ہے، لوگوں کو مشکلات سے بتاتا رہتا ہے. یہ ای وی ایم سے حکومتیں نہیں بدلتی ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ حکومت لوگوں پہ بہت ظلم کر رہی ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس حکومت کو دفع کر کے ایک دوسری حکومت کو لے کے آتا ہے. یہ نالائق، یہ کیا جانے، یہ تو سمجھتے ہیں کہ ہندو مسلم کرنے سے ہی حکومت بنے گی. نہیں، اگر اللہ کے پاس تمہارے ظلم کا پیمانہ بڑھ گیا، ایک سیکنڈ کے لیے تمہاری حکومت نہیں رہ سکتی. ایک سیکنڈ کے لیے کوئی کسی کو بھی اٹھائے گا، گمنام بے نام کو اٹھائے گا اور تم کو جو ہے ہروا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس سے سنبھل کے رہو. لوگوں کے آنسوں کے لیے حکومت مت کرو، لوگوں کے مسکان کے لیے تم حکومت کرو. لوگوں کو ستانے کے لیے حکومت مت کرو.
لوگوں کی خوشیوں کی آبیاری کے لیے تم حکومت کرو، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ حد تم نے پھلانگی کہ تمہاری حکومت چلی۔ حضرت گرامی، سورہ حج میں ایک اور آیت ہے، میں اسے کبھی بات کے لیے رکھتا ہوں، لیکن سورہ غافر میں 2 آیتیں ہیں، یہ ان ظالموں کا تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ آج ایسے اندھے ہو گئے ہیں ظلم اپنے غرور میں، حکومت کے نشے میں، کچھ سدھرا نہیں ان کو۔ سورہ غافر میں درمیان میں اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسانی تاریخ بیان کی ہے۔ مکے میں ظالم رسول اللہ اور صحابہ پہ ظلم کر رہے تھے تو ان کے لیے آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور قیامت تک کے لیے وہ آیتیں ہمیشہ زندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکومت تو حکومت بدلنا ہی نہیں، ہم تو تم کو ہی ختم کر دیتے دنیا سے، داستان عبرت بنا کے رکھ دیتے ہیں ہم۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم کانوا هم اشد منہم قوة وآثارا فی الارض فاخذهم اللہ بذنوبہم فما کان لهم من اللہ من واق۔ زمین پہ چل پھر کے دیکھو تم سے پہلے والوں کا کیا حشر ہوا ہے، اور وہ کیسے تھے۔ کانوا ہم اشد منہم قوہ، تم سے زیادہ وہ طاقتور تھے، وہ آثارا فی الارض، تم سے زیادہ زمین پہ انہوں نے آثار چھوڑے تھے۔ تم کیا ہو، تمہاری قوت کیا ہے، تم سے زیادہ طاقتور، اور زمین میں صدیوں تک انہوں نے اپنے آثار چھوڑے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا۔ حکومت بدلنا تو چھوڑیے، اللہ نے ایسے پکڑا کہ زمین سے ختم ہی کر دیا۔ فَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، پھر انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ اب آ رہے ہیں نمازوں کو، اس میں مودی نے تو کون آئیں گا، مودی نے تو مسلمانوں پہ کس کی حکومت ہوگی۔ مسجد سے یہ محبت، نمازوں سے یہ محبت مسلمانوں کی، اور رونے اور رلائے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ سے رجوع، اللہ سے قربت، یہ مسلمان جب تک اختیار نہ کریں، جب تک مسلمانوں کے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا فی الارض۔ 3 باتیں ہیں یہاں پر، جو تو تم سے پہلے تھے جن کو ہم نے تباہ کر دیا، ان میں 3 باتیں تھیں۔ کیا 3 باتیں تھیں؟ کانوا اکثر منہم، وہ میجارٹی میں تھے، مائنارٹی پہ ظلم کرتے تھے، وہ میجارٹی میں تھے۔ وہ اشد قوہ، ان کے پاس قوت تھی۔ وہ آثارا فی الارض، اور زمین پہ بہت ہی آثار انہوں نے چھوڑ دیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، انہوں نے جو پلان بنائے، انہوں نے جو پروگرام بنائے، وہ کوئی ان کے کام نہیں آیا، ہم نے انہیں تباہ و تاراج کر کے رکھ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نہ ہی حکومت بدلتا ہے، بلکہ حکمراہی کو، پوری جماعت کو، حکمراں جماعت کو نیست و نابود کر کے تاریخ کا ایک باب بنا کے چھوڑ دیتا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ پڑھتے رہیں، کانپتے رہیں۔
تو حضرات گرامی میں اپنی تقریر کو سم اپ کروں. پہلے حقدار زمین پہ حکومت کے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. جب ان کے اندر حکومت کی اہلیت نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو ان پہ مسلط کر دیتے ہیں. ان کو سدھارنے کے لیے کبھی ہاسٹائل حکومت، کبھی فرینڈلی حکومت آتی ہے. کبھی کبھی یہ حکومتیں حد سے گزر کے ظلم کی انتہا کو پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ہٹا کے دوسروں کو لے کے آتا ہے، یا کبھی کبھی زمین ہی سے ان کو ختم کر دیتا ہے تاکہ نشان عبرت بن کے رہ جائیں. یہ ہے قرآن مجید کا حکومت کا فلسفہ. نہ ہندو مسلم کرنے سے کوئی حکمراں بن سکتا ہے، نہ کچھ پلاننگ کرنے سے حکمراں بن سکتا ہے، نہ کوئی بوت کو کیپچر کرنے سے حکمراں بن سکتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے زمین پہ حکمراں بناتا ہے، اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کے چلنا ہے تاکہ ہم اس کے آغوش میں آ جائیں اور ایک بہتر زندگی گزاریں. اور وہ صحیح تصور جو اللہ کے نبی نے دین اسلام کو ہم کو دیا ہے، اس تصور کو ہم اپنائیں تاکہ ہم آگے چل کر دنیا والوں کے لیے رحمت کا سامان فراہم کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.